کیا آپ بھی پورا دن کچن میں گزارتی ہیں پھر بھی لگتا ہے کہ کام ختم ہی نہیں ہوتا؟ تو شاید مسئلہ محنت نہیں، صرف چند عادتوں کا ہے۔ 10 ایسی عادتیں جو زندگی آسان بنا دیتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے اپنے ارد گرد کہ کچھ خواتین کا کچن ہمیشہ صاف، پرسکون اور منظم سا لگتا ہے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے یا پھر ان کے گھر میں کام کم ہوتا ہے، بلکہ ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، مہمان بھی آتے ہیں اور روزانہ کھانا بھی بنتا ہے، برتن بھی دھلتے ہیں اور گھر کی ذمہ داریاں بھی وہ نبھا رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق صرف ایک چیز کا ہوتا ہے، عادتوں کا۔ اور جو ایک سمجھدار عورت ہوتی ہے وہ اپنی طاقت صرف زیادہ کام کرنے میں نہیں لگاتی، بلکہ وہ اپنے کام کو آسان بنانے کے طریقے جانتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی 10 ایسی عادتیں جنہیں اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا تو یقین مانے آپ کا کچن ہی نہیں بلکہ آپ کی روزمرہ کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ منظم اور پرسکون ہو جائے گی۔ تو اس میں سے پہلی عادت ہے، ہر چیز کی ایک مستقل جگہ بنائیں۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ جلدی میں کوئی بھی چیز کہیں پر بھی رکھ دیتے ہیں اور پھر اگلے دن آدھا وقت اسے ڈھونڈنے میں گزر جاتا ہے۔ جیسے چائے کی پتی کبھی ایک شیلف میں کبھی دوسری میں، مسالے کبھی یہاں کبھی وہاں، اور کھانا پکاتے وقت جو آدھا وقت ہے وہ اسی چیز کو تلاش کرنے میں نکل جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں کہ جس چیز کی ایک بار آپ جگہ مقرر کر دینا پھر اس کو ہمیشہ وہیں پہ رکھیں۔ یہ عادت آپ کا وقت بھی بچائے گی، ذہنی سکون بھی دے گی اور کچن ہمیشہ ترتیب میں نظر آئے گا۔ دوسری عادت ہے، کام کے ساتھ ساتھ صفائی۔ یہ بہت عام غلطی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ پہلے ہم سارا کھانا بنا لیں، بعد میں ہم صفائی کر لیں گے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا کہ سنک ہمارا برتنوں سے بھر جاتا ہے، کاؤنٹر اور شیلف ہمارا بالکل گندا ہو جاتا ہے، اور آخر میں جب ہم تھک جاتے ہیں کھانا بنا کر تو ہمیں صفائی ایک پہاڑ لگنے لگتی ہے۔ تو سمجھدار عورت کیا کرتی ہے کہ جب سالن پک رہا ہوتا ہے اسی دوران استعمال شدہ برتن دھو دیتی ہے، کاؤنٹر صاف کر دیتی ہے یا پھر اگلی تیاری مکمل کر لیتی ہے، اور اس طرح کام بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے اور تھکن بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ تیسری عادت ہے، کھانا بنانے سے پہلے تیاری مکمل کر لیں، اور آج کل اسے پریپ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کھانا شروع کرنے سے پہلے تمام سبزیاں، مسالے، چمچ، برتن اور ضروری چیزیں اپنے سامنے رکھ لیں۔ اس سے نہ صرف آپ کا وقت بچتا ہے بلکہ کھانا بناتے وقت گھبراہٹ بھی نہیں ہوتی، اور یہ چھوٹی سی عادت بڑے بڑے شیف بھی اپناتے ہیں، اور یقین کریں یہی عادت آپ کے کچن کو زیادہ پروفیشنل اور منظم بنا دیتی ہے۔ چوتھی اور اہم عادت ہے کہ ہفتے میں ایک دن آپ فریج کو ترتیب دیں۔ ہم اکثر جلدی میں چیزیں خرید کر فریج میں رکھ تو دیتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں ایکسپائر ہو چکی ہیں، سبزیاں خراب پڑی ہوئی ہیں اور دہی کی بھی تاریخ گزر چکی ہے، یا پکا ہوا کھانا بھی ضائع ہونے کے لیے پڑا ہوا ہے۔ اور یہ صرف کھانے کا نقصان نہیں ہے، یہ آپ کی محنت اور پیسے دونوں کا نقصان ہے۔ تو ہفتے میں ایک دفعہ 15 منٹ ضرور نکالیں اور پرانی چیزیں آگے رکھیں، نئی چیزیں پیچھے کر دیں، سبزیوں کو الگ سے ترتیب دیں اور فریج صاف کر دیں، اور یقین کریں اس سے آپ خود اتنا فرق محسوس کریں گی اور یہاں میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ اچھی گھریلو خاتون وہ ہے جو سارا دن کام کرتی رہتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اچھی خاتون اور گھریلو خاتون ہاؤس وائف وہ ہے جو اپنے کام کو عقل، ترتیب اور سکون کے ساتھ انجام دے، کیونکہ جب آپ ہر وقت تھکی ہوئی ہوں گی تو نہ تو آپ خود خوش رہیں گی اور نہ ہی گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ لہٰذا اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنا بھی ایک سمجھداری ہے۔ اب آتے ہیں 5ویں عادت کی طرف۔ تو 5ویں عادت ہے، کچن میں صرف وہی چیز رکھیں جو واقعی استعمال ہوتی ہو۔ ذرا اپنے کچن پر نظر ڈالیں کہ آپ کے آس پاس شیلف کے اوپر یا پھر کاؤنٹر کے اوپر ایسے کپس، پلیٹیں یا ڈبے یا برتن پڑے ہیں جن کا استعمال مہینوں سے آپ نے کیا ہی نہیں ہے، اور اکثر ہم یہ سوچ کے ان کو رکھ لیتے ہیں کہ شاید یہ کبھی کام آ جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ غیر ضروری سامان صرف جگہ ہی گھیرتا ہے، بلکہ جگہ ہی نہیں گھیرتا بلکہ ذہن پر بھی بوجھ ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور ایک سمجھدار عورت وقتاً فوقتاً اپنا کچن دیکھتی ہے اور غیر ضروری چیزیں الگ کرتی رہتی ہے، اور صرف وہی سامان سامنے رکھے جو واقعی اس وقت ضروری ہو اور زندگی کو آسان بناتا ہو۔ کم سامان، کم پریشانی اور زیادہ سکون۔ چھٹی اور اہم ترین عادت کیا ہونی چاہیے کہ خریداری ہمیشہ منصوبہ بنا کر کرے۔
ہم میں سے بہت سی خواتین ہیں جو بغیر لسٹ کے بازار میں چلی جاتی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے اور جو نہیں چاہیے ہوتی وہ گھر آ جاتی ہے اور پھر دوبارہ بازار جانا پڑتا ہے۔ اس طرح وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور پیسے بھی، اور ایک چھوٹی سی لسٹ آپ کے پورے ہفتے کو آسان بنا دیتی ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی کہوں گی کہ فریج اور کچن کو ایک نظر دیکھ کر خریداری کرے، آپ خود محسوس کریں گی کہ فضول خرچی بھی کم ہوگی اور ذہنی سکون بھی بڑھے گا۔ اور یہاں ایک ضروری بات یہ ہے کہ سمجھدار عورت جو ہے نا وہ گھر کے جو یہ نہیں کرتی کہ جس گھر میں سب سے زیادہ مہنگا سامان ہوگا وہی عورت صرف قابل تعریف ہے، بلکہ سمجھدار اور قابل تعریف عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے موجودہ وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا جانتی ہو۔ کبھی بھی اپنے گھر یا کچن کا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر ہمیں صرف خوبصورت تصویریں نظر آتی ہیں، کسی کی اصل زندگی نہیں۔ اپنے گھر کو اپنی محبت سے سنواریں، کسی کی نقل کر کے نہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنی 7ویں عادت کی طرف، تو کہ روز صرف 10 منٹ ترتیب کے لیے نکالیں۔ ہم اکثر پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں کہ سنڈے آئے گا تو صفائی کریں گے، لیکن سنڈے آتے آتے کام اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دل ہی نہیں کرتا۔ اگر آپ روز 10 منٹ نکال لیں، کاؤنٹر صاف کر لیں، چولہا پونچھ لیں اچھی طرح سے، اس کو دھو لیں، چیزیں اپنی جگہ پر رکھ دیں، تو کبھی بھی کچن بکھرا ہوا محسوس نہیں ہوگا، اور یہ 10 منٹ آپ کے کئی گھنٹے بچا سکتے ہیں۔ 8ویں عادت ہے اپنے مسالے اور راشن کو ترتیب سے رکھیں۔ یعنی کھانا بناتے ہوئے ایسا ہوا کہ زیرہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے 5 منٹ گزر گئے، یا پھر لال مرچ ختم نکلی اور آپ کو درمیان میں کام روکنا پڑ گیا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری تھکن بڑھاتی ہیں۔ اگر آپ تمام ڈبوں پر نام لکھے دیں اور ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھیں تو کھانا بنانا بھی آسان لگتا ہے اور کچن بھی خوبصورت نظر آتا ہے۔ 9ویں عادت ہے گھر کے افراد کو بھی ذمہ دار بنائیں۔ ایک بہت بڑی غلطی جو ہم سب خواتین کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ہر کام خود ہی کرنے لگ جاتی ہیں۔ پانی کا گلاس بھی ہم دیں، برتن بھی ہم رکھیں، میز بھی ہم صاف کریں، اور آخر میں شکایت بھی ہم ہی کریں گے کہ میں بہت تھک گئی ہوں۔ تو ذرا سوچیں، اگر آپ اپنے بچے کو اسے بولیں کہ وہ اپنا کپ خود سنک تک چھوڑ کر آئے، شوہر کھانے کے بعد اپنی پلیٹ خود رکھ دے، یا گھر کا ہر فرد ایک چھوٹا سا کام کر لے، تو کیا آپ کا بوجھ نہیں کم ہوگا؟ ذمہ داری بانٹنے سے محبت کم نہیں ہوتی، بلکہ گھر میں تعاون اور احترام بڑھتا ہے۔ 10ویں آخری اور سب سے اہم عادت، کچن کو صرف کام کی جگہ نہیں، محبت کی جگہ سمجھیں۔ کچن صرف وہ جگہ نہیں ہے جہاں کھانا بنتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں بچوں کی پسندیدہ ڈش تیار ہوتی ہے، جہاں چائے کے کپ پر خاندان اکٹھا ہوتا ہے، اور جہاں روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جنم لیتی ہیں۔ اگر آپ ہر روز یہ سوچ کر کچن میں داخل ہوں گی کہ آج پھر اتنا کام ہے، تو یقیناً آپ کا دل بوجھل ہوگا۔ لیکن اگر یہی سوچ آپ بدل کر کہیں گی کہ آج میں اپنے گھر والوں کے لیے محبت سے کچھ اچھا بنانے جا رہی ہوں، تو کام وہی رہے گا مگر احساس بدل جائے گا، اور وہی احساس کھانے میں ذائقے کی شکل میں بھی نظر آئے گا، محسوس ہوگا۔ اور ایک منظم کچن صرف صفائی کی علامت نہیں ہوتا، بلکہ ایک پرسکون ذہن کی بھی علامت ہوتا ہے۔ جب آپ کے دل میں سکون ہوگا تو وہ سکون آپ کے گھر، آپ کے بچوں اور آپ کے کھانوں میں بھی نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں محبت، برکت اور آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ان 10 عادتوں میں سے کون سی عادت ہے جو آپ آج اپنانے والی ہیں، یا آپ پہلے سے استعمال کر رہی ہیں، وہ عادت اپنے روٹین میں شامل ہے آپ کی۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کرسپی لائف ود مشال پر ایسے ہی مفید کچن ٹپس اور آسان ریسیپیز آئیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اپنے دوستوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔